کو بتا دو حضرت عمر کا دربار لگا ہوا اور اتنا مجمع حضرت عمر فاروق کا دربار. اور ایک بات یہ بھی سمجھنا حضرت عمر کا رعب اور دبدبہ بہت تھا کہ نہیں تھا؟ ہاں میں کبھی کبھی کہتا ہوں مولی حبیب معاف کرنا، عمر مدینے کے بھائی تھے. عمر مدینے کے بھائی تھے، آج بھی بھائی ہے نکا میں. آج جو بھائی ہے نا، ایک آدمی نے کسی کو پوچھا بھائی کیسا بنتے ہیں؟ کہا ایک کو گرا دے دوسرے دن بھائی بن جائے گا. اس کی ٹوپی اس کو پہنا دے بھائی بن جائے گا. کسی کو فون پہ دھمکی دے دے بھائی بن جائے گا. یہ کب تک چلے گا؟ جب تک تیرے پاس پاور ہوگا پیسوں کا. جس دن پیسے کا پاور چلا گیا کوئی تیرے چہرے پر تھوکنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے دوستوں؟ مدینے کے بھائی عمر، لیکن وہاں پیسوں کا پاور نہیں تھا، نبی کی محبت کا پاور تھا. اور کیسا پاور تھا آپ کو بتاؤ؟ حضرت عمر کا بہت رعب دبدبہ تھا، بہت رعب دبدبہ. ایک مرتبہ حضرت عمر 22 لاکھ مربع میل پر اکیلے حکومت کرتے تھے. 22 لاکھ مربع میل پر عمر اکیلے حکومت کرتے تھے. اور جب آپ نکلتے تھے بھائی 22 لاکھ میل پر حکومت کرنے والا بادشاہ جب نکلتے تھے تو آپ کی دونوں چادروں پر 17-18 جگہ تو پیوند لگا ہوا ہوتا تھا. کیسے بادشاہ ہوں گے میرے دوستوں حضرت عمر؟ لیکن رعب اور دبدبہ. ایک مرتبہ نکلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بادشاہ ہے. ارے بادشاہ اور وہ بھی اتنا بڑا بادشاہ جو 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرے. آج کا بھائی 22 آدمی کو رکھے تو سمجھا میں اونچا ہو گیا. اگر 22 آدمی میرے انڈر میں کام کرتے، ارے 22 آدمی کام کرتے کیا فائدہ؟ وہاں 22 لاکھ مربع میل پر عمر حکومت کرتے تھے. اور میرے دوستوں ایک مرتبہ نکلے تو سامنے سے کوئی ایک آدمی جو شراب پیتا ہوگا وہ شراب کی بوتل لے کے آ رہا ہے. اب اس کو نہیں معلوم کہ یہی گلی میں عمر بادشاہ بھی آئیں گے. اب وہ بیچارہ شراب کی بوتل لے کے مست اپنے گھر کی طرف جا رہا. اور یہاں کون آ گئے؟ اس نے دیکھا کام مرا عمر، اور ہاتھ میں کیا ہوگا وہ کاپنے لگا. وہیں سے کاپتا چھپا بھی نہیں سکتا، اس لیے معلوم ہے عمر کی نظر بہت عجیب و غریب نظر ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شان کے ساتھ چلے جا رہے اور وہ بیچارہ کاپتا بوتل ہاتھ میں لیے قریب آیا. حضرت عمر نے کہا السلام علیکم. تو اس نے کہا وعلیکم السلام. حضرت عمر نے کہا بیمار ہو؟ انت مریض؟ تم بیمار ہو؟ کہا نہیں عمر میں بیمار نہیں، وعلیکم السلام کر کے وہ آدمی چلا گیا اور سوچنے لگا اللہ نے بچایا. عمر نے شراب کو دیکھا ہی نہیں. وہ آگے گیا، آگے جا کے اپنی بوتل کو دیکھا تو اس میں دودھ بھرا ہوا تھا. وہ حیران ہو گیا کہ میرے بوتل میں تو شراب تھی، یہ دودھ کیسا ہو گیا؟ میرے دوستوں غیب سے اللہ کی آواز آئی، اگر تو زمین پر عمر کے غصے سے ڈرتا ہے آسمان پر ہم بھی اس کے غصے کا خیال کرتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. اب میرے دوستو بتاؤ بھائی ہونے کا حق انہی کو ہے کہ نہیں؟ کہ زمین پر اگر تم عمر کے غصے سے ڈرتے ہو، اللہ کہتا ہے میں بھی آسمان پر عمر کی غیرت کا خیال کرتا. تو رو پڑا، میں نے تیری شراب کو دودھ میں بدل دیا، میں نے بھی عمر کے غصے کا خیال کر لیا. میرے دوستو ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا، وہ گلی میں انٹر ہوئے. جیسے گلی میں انٹر ہوئے سامنے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے. یہاں سے عمر وہاں سے نبی، دونوں میں ایک ہنسی، اور ہمارے نبی مسکرانے لگے. تو حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول کیا ہو گیا؟ مجھے دیکھ کر آپ مسکراتے کیوں ہو؟ کوئی تکلیف ہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے مسکراتا ہوں عمر کہ تو گلی میں قدم رکھا اور ابلیس اس گلی سے بھاگ گیا. تو جس گلی میں قدم رکھتا ہے شیطان اس گلی میں قدم بھی نہیں رکھتا. میرے دوستو اس کو کہتے ہیں بھائی. باقی فون پہ دھمکی دینا یہ بھائی، کسی کو مارنا دھاڑنا یہ بھائی. ارے بھائی بات سمجھ میں؟ یہ تو دکان ہے، پیسوں کی دکان ہے، جو حرام سے بھرتا ہے اور حرام ہی تک لے جائے گا، کبھی حلال تک لانے والا ہے. 2-4 آدمی سلام کریں گے جب تک تیرے پاس پیسہ ہے، اس کے بعد میں کوئی تجھے دیکھنے کو بھی تیار. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عجیب واقعہ بتاؤں آپ کو. کتاب مسند ابن ابی اعلیٰ، حدیث کی بہت پیاری کتاب ہے میرے دوستوں، مسند ابن ابی اعلیٰ. اس میں اتنا عجیب و غریب واقعہ لکھا کہ مدینے پاک میں ایک کالی عورت کھیل بتا رہی ہے. مدینے پاک میں کالی عورت کیا کر رہی؟ جیسا مداری کھیل بتاتے نا، ایک کالی کلوٹی عورت ہے مدینے پاک میں، وہ کیا کر رہی؟ اور یہ اس زمانے کی بات ہے، پردے کا حکم آیا نہیں تھا. ساتھ میں کہو پردے کا حکم، سمجھو پردے کا حکم آیا. اب وہ مدینے پاک کی کالی کلوٹی کوئی عورت ہے، حبشی عورت ہے، وہ کھیل بتا رہی ہے. اور وہ مدینے کے مرد بھی جمع ہے، عورتیں بھی جمع ہے، بچے بھی جمع ہے. یہاں سے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے، ساتھ میں حضرت عائشہ بھی ہے. حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول یہ عورت کھیل بتا رہی، سب لوگ دیکھ رہے، مجھ کو بھی دیکھنا ہے.
حضرت عائشہ نے فرمایا مجھ کو بھی, ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کھڑے ہو گئے اور حضرت عائشہ سننا, حضرت عائشہ نے اپنا یہ تھوڑی کا حصہ ہمارے نبی کے کندھے مبارک پر رکھا, یعنی یہاں پر رکھا. عائشہ پیچھے کھڑے ہو کر دیکھنے لگی, ہمارے نبی بھی کھیل دیکھنے لگے اور سارے مرد عورتیں بچے دیکھ رہے اور وہ کالی عورت کھیل بتا رہی. اچانک آواز آئی بھاگو, اچانک آواز آئی بھاگو. بس یہ آواز کیا آئی, بھاگو بھاگو کہ سب نے بھاگنا شروع کیا. عورتیں بھاگی, بچے بھاگے, مرد بھاگے. وہ عورت جو کھیل بتا رہی تھی اس نے کھیل بتانے کا سارا سامان زمین پر پھینکا اور وہ بھی بھاگی, سب بھاگنے لگے. تو حضرت عائشہ کہتی ہے اللہ کے رسول سب بھاگ رہے, آگ تو نہیں لگی, آگ تو نہیں لگی, کچھ ہوا تو نہیں, سب بھاگ کیوں رہے؟ ہمارے نبی مسکرائے, کہا دیکھ عمر آ رہے ہیں. کون آ رہے ہیں بھائی, ساتھ میں کہو کون آ رہے ہیں؟ عمر آ رہے, عمر. تو حضرت عائشہ نے یوں دیکھا, کہا اللہ کے رسول قسم سے عمر آ رہے, چلو ہم بھی بھاگے, چلو ہم بھی بھاگے. میں کہتا ہمارے نبی نے کہا ڈبہ ہے, انجن تو یہاں کھڑا ہوا ہے. بھئی صحیح ہے نا, سارا پاور یہیں سے تو سپلائی ہوا ہے, ہم کو بھاگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب حضرت عمر آئے نا, اب حضرت عمر کانپ رہے. بھائی نبی کے سامنے کون نہ کانپے؟ حضرت عمر آئے, کانپنے لگے. کہا اللہ کے رسول میں نے کسی کو نہیں بھگایا, اللہ کے رسول میں نے کسی کو نہیں بھگایا, سب ایسے ہی بھاگے, میرا نام لے کر بھاگے, مجھ کو بدنام کر دے, میں نے کسی کو نہیں بھگایا. میرے دوستو ہمارے نبی نے عمر کے سر پر ہاتھ پھیرا, کہا عمر اللہ نے تجھ کو وہ رعب اور دبدبا دیا جو اللہ کسی نبی کو عطا کرتا ہے. اور ہمارے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر, ہمارے آقا نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں, اگر اللہ کسی کو نبی بناتا تو اللہ عمر تجھ کو نبی بنا دیتا. اب بتاؤ عمر کا رعب دبدبا کیسا ہوگا. میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ مجھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آنا ہے. ویسے ایک بات آپ کو بتاؤ میرے دوستو, محرم کے مہینے میں عمر کا بھی ذکر کرنا چاہیے, اس لیے کہ پہلی محرم کو حضرت عمر شہید ہوئے ہیں. بھائی پہلی محرم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. اب میرے دوستوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, بھائی سب انگلی پر گنا بہت عجیب و غریب بات ہے. میں بتا رہا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے اور آپ کا رعب اور ایک سب لوگ بیٹھے, سب کی گردن جھکی ہوئی. ارے عمر کے سامنے کوئی بولے گا؟ آج کے چھوٹے موٹے بھائی کے سامنے کوئی نہیں بولتا. ارے بولتا, وہ اگر گلی سے گزرے کسی کو مارے, جانے دے, ایک مارا اس کو بول دوسرا بھی تماچا مار لے, اس کے گلے کون لگے گا؟ بھائی کرتے کہ نہیں کرتے؟ یہاں حضرت عمر جن کا ایمانی پاور, ایمانی اور روحانی پاور, حضرت عمر بیٹھے, بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے, حضرت علی بھی قریب میں بیٹھے ہوئے. ایک بوڑھے میاں کھڑے ہو گئے, بھائی سننا, ایک بوڑھے میاں کھڑے, اور انہوں نے حضرت عمر کا کیسا امتحان لیا. میرے دوستو بوڑھے میاں, وہ بھی بڑے ہوں گے, صحابی ہوں گے, کہو رضی اللہ تعالیٰ, ان کا نام نہیں ملتا. وہ کھڑے ہو گئے, پورا سناٹا چھایا ہوا. کہا امیر المومنین عمر. حضرت عمر یوں دیکھے, کہا کیا ہوا؟ کہا میرے اندر 8 باتیں ہیں, انگلی پر گننا. وہ بوڑھے میاں کیا کہتے ہیں, میرے اندر کتنی باتیں؟ 8 باتیں. میں 8 باتیں بتاتا ہوں, اس کے بعد عمر تو بتانا میں کیسا, عمر تو بتانا میں. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سوچنے لگے, بوڑھا میاں ہے, کہے گا میں نماز بھی پڑھتا ہوں, میں روزہ بھی رکھتا ہوں, میں زکات بھی دیتا ہوں, میں حج بھی کرتا ہوں, میں غریبوں کی مدد بھی کرتا ہوں. حضرت عمر نے کہا 8 باتیں بتا دے, سب کو فائدہ ہوگا اور میں بتاؤں گا کہ تیرا ایمان کتنا مضبوط ہے. تو اس نے سب سے پہلی بات کہی, عمر امیر المومنین سنو, میرے اندر 8 باتیں. کہو کتنی باتیں؟ 8. کہا سب سے پہلی بات یہ کہ مجھے جنت میں جانے کی کوئی تمنا نہیں ہے, مجھے جنت میں جانے کی کوئی اچھا. حضرت عمر کے چہرے کا رنگ بدلے, تو عجیب بولتا جنت میں نہیں جانا. حضرت عمر دیکھنے لگے, کہا یہ تو پہلی بات ہے, تو دوسری تو سن, مجھے جہنم سے ڈر بھی نہیں لگتا. وہ اللہ نے جہنم بنائی ہوگی لیکن میں ڈرتا ورتا. حضرت عمر تھوڑے اوپر ہوئے, کہا بیٹھ عمر, 8 باتیں پوری ہوگی, اس سے پہلے تیرا غصہ نہیں آئے گا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے. کہا کہ 2 باتیں تو نے عجیب کہی, نہ جنت کی تمنا نہ جہنم سے ڈرتا. کہا تیسری بات سن, کوئی مردہ جانور آتا نا میں کھا لیتا ہوں, مردے کو کیا کرتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا اللہ اکبر, مردہ کھاتا. کہا عمر غصے نہیں, 8 باتیں پوری ہوگی, ٹیمپر گرم مت کرو, ابھی تو 3 بات ہوئی. تو کہا چوتھی بات تو سن, میں بغیر دیکھے گواہی بھی دے دیتا ہوں, کچھ دیکھتا ویکتا نہیں, سوچتا ووچتا نہیں, گواہی دے دیتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا غلط ہے. بوڑھے نے کہا صحیح ہے, بیٹھ میری بات سن, اس لیے کہ ہماری بات ہوئی ہے, میں کتنی باتیں بتاؤں گا, 8, اور ابھی کتنی ہوئی, 4 ہوئی. ابھی تو میں نے کہا جنت کی تمنا نہیں, جہنم سے ڈرتا نہیں, میں مردے کو کھاتا ہوں اور بغیر دیکھے گواہی دیتا. تو حضرت عمر نے کہا اور کون سی بات باقی ہے. کہا 5ویں بات سن, کوئی فتنہ ہوتا تو میرے کو بہت اچھا لگتا, بہت پیارا تھا, فتنہ ہوتا تو بہت پیارا تھا. یہ کون سی بات ہو گئی, 5ویں. حضرت عمر نے غصہ پیا, کہا جلدی جلدی بول, 6ٹھی بات بول. کہا حق بات آتی ہے تو میں نفرت کرتا ہوں, حق بات آتی تو میں نفرت کرتا.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ پھر بدلا تو کہا 7ویں بات سن، اللہ کی رحمت آتی ہے تو بھاگ جاتا ہوں، اللہ کی رحمت آتی تو۔ اور 8ویں بات کا عمر ذرا دل کھول کے سن لے، یہود اور نصارہ جو بولتے ہیں میں تصدیق کرتا ہوں، میں کہتا ہوں صحیح بولتے، یہود بھی صحیح بولتا ہے اور نصارہ بھی صحیح بولتے ہیں۔ اب کہا کہ میری 8 باتیں پوری ہو گئی، بتا کیا کرے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کریں گے؟ آپ بتاؤ نا کیا کریں گے، کیا کریں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کہا اتنی غلط 8 باتیں، میں تو چاہتا ہوں کہ فتوا دوں کہ تو ایمان سے نکل گیا اور کوڑے مار مار کے تیری بوٹی بوٹی کر دوں۔ یہ کہہ کر حضرت عمر اٹھے اور کوڑا اٹھایا۔ حضرت علی کھڑے ہو گئے، کہا مالن یا عمر، عمر رک جا، اس نے وہ 8 باتیں کہی ہے کہ تیرے اور میرے سے بھی ایمان میں آگے نکل چکا ہے۔ اس نے وہ 8 باتیں کہی کہ تیرے اور میرے سے بھی ایمان میں آگے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئے کہ یہ میرے اور تیرے سے آگے نکل گیا اور 8 باتیں۔ حضرت علی نے کہا سنو، میں ان کی 8 باتوں کا جواب دیتا، یہ قرآن کی روشنی میں۔ بھائی کس کی روشنی میں؟ اب سننا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ بوڑھے میاں نے سب سے پہلے کہا مجھے جنت کی کوئی تمنا نہیں۔ حضرت علی فرماتے صحیح کہا، صحیح کہا، اس کو جنت کی تمنا نہیں، اس کو جنت کے پیدا کرنے والے خدا کی تمنا ہے۔ بھائی جنت کی تمنا نہیں، جنت کے پیدا کرنے والے اللہ۔ اور کہو ہم کو بھی تو وہی تمنا ہے۔ بھائی اللہ کو دیکھنے کی کس کو تمنا ہے؟ کہو نا میرے دوستو۔ حضرت رابعہ بصریہ کہتی جنت ملے نہ ملے، ایک بار خدا کا دیدار ملے تو سب کچھ مل گیا۔ اور اللہ کہتا ہے تم لوگ مجھے دیکھو گے، کہو انشاءاللہ۔ اللہ کہتا ہے قیامت میں تم میرا دیدار کرو گے، اللہ وہ جلوہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ نے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربھا ناظرہ، اللہ فرماتے قیامت کے دن میرا دیدار ہوگا، اللہ یہ دیدار سب کو نصیب فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا دوسری بات بھی اس کی برابر، یہ جہنم سے ڈرتا نہیں۔ بھائی جہنم سے ڈرتا نہیں، یہ جہنم کے پیدا کرنے والے سے ڈرتا ہے، اور جو اس سے ڈرے گا اس کو جہنم سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ارے صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اللہ سے ڈرو، پھر جہنم سے ڈرنے کی ضرورت۔ بھائی قرآن کریم نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ فرماتے مسلمانوں اگر تم مجھ سے ڈرے جیسے ڈرنے کا حق ہے، تم مرتے جاؤ گے، میں تمہیں کلمہ دیتا جاؤں گا۔ تو جو اللہ سے ڈرے گا اس کو جہنم سے ڈرنے کی ضرورت۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا وہ تیسری بات کہتا ہے مردے کو کھاتا ہے۔ بھائی تیسری بات یہی تھی نا، مردے کو۔ تو حضرت علی نے ہنستے ہنستے کہا وہ تو تم بھی کھاتے ہو۔ عمر کو کیا کہا؟ تم بھی؟ تو عمر نے کہا میں مردہ کھاتا، علی نے کہا میں بھی کھاتا۔ اب حضرت عمر بھی حیران، کہا کہ مردہ کھاتا، یہ کھاتا، میں بھی کھاتا۔ کہا ہاں مچھلی کھاتے ہو کہ نہیں کھاتے ہو؟ مچھلی کیسے کھاتے ہو؟ گھر میں زندہ آتی؟ ارے احمد آباد میں زندہ ہی رہتی مچھلی، کیسی رہتی ہے؟ اور قرآن بھی کہتا ہے کہ مچھلی مردہ ہے پھر بھی کھاؤ۔ ارے قرآن میں ہے کہ نہیں؟ 7ویں پارے میں اللہ نے فرمایا کھاؤ، اللہ نے کہا کھاؤ بھی اور پکنک پر بھی لے جاؤ۔ اللہ نے کہا، بھائی اللہ کہتا پارہ نمبر 7، اللہ نے فرمایا احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ۔ بھائی ہے کہ نہیں قرآن کریم میں؟ اچھا چوتھی بات اس نے کیا کہا تھا؟ آپ کو یاد ہے؟ بھول گئے؟ کیا کہا تھا؟ میں بغیر دیکھے میں کچھ دیکھتا ویکھتا نہیں، سوچتا نہیں، ایسے ہی گواہی دیتا۔ حضرت علی نے کہا بالکل صحیح کہا، ہم سب بغیر دیکھے گواہی دیتے، ہم میں سے کسی نے اللہ کو دیکھا نہیں، سب کہتے اللہ ہے۔ ارے بھائی کسی نے دیکھا اللہ کو؟ لیکن ہم سب کہتے اللہ ہے اور اللہ ایک ہے۔ کہو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ 4۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس نے 5ویں بات کہی فتنہ آتا ہے تو اس کو پیار آتا ہے۔ حضرت علی نے کہا سب کو ہوتا، اس لیے کہ فتنہ کا معنی مال اور اولاد۔ بھائی فتنہ کے معنی مال اور مال اور اولاد سے پیار ہے کہ نہیں؟ ارے بیوی بچوں سے پیار ہے کہ نہیں؟ احمد آباد میں لگتا ہے کسی کو پیسے ویسے سے کوئی لینا دینا نہیں۔ بھائی فتنہ کے معنی مال اور اولاد۔ قرآن نے کہا انما اموالکم واولادکم فتنہ، اللہ کہتا تیرا مال بھی فتنہ، تیری اولاد بھی فتنہ، اور فتنوں سے سب کو محبت ہے۔ کتنی؟ 5۔ اور 6ٹھی بات اس نے کہا تھا میں حق سے کیا کرتا ہوں؟ حضرت علی نے کہا سب کرتے، حق کے معنی موت، اور موت سے بڑھ کر کوئی حق نہیں۔ بھائی موت آنے والی کہ نہیں آنے والی؟ ارے سب بولو آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ میرے اوپر بھی آئے گی، آپ کے اوپر بھائی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اور کون چاہتا مرنا؟ ابھی چاہتا کوئی؟ ارے میرے پاس ابھی آوے ملک الموت اور بولے چل کرسی پر بیٹھا ہے تیری روح لے جاؤ، میں بھی کہوں گا بھائی رہنے دینا، صبح گھر پہنچو پھر لے کے جانا نا۔ بھائی حق کوئی چاہتا، حق موت ہے، اور موت کو کوئی چاہتا؟
اللہ نے کہا لن یتمنوا ابدا، موت کی جلدی کوئی تمنا کرنے والا۔ اچھا ساتویں بات سننا، اس نے ساتویں بات کیا کہا تھا؟ رحمت آتی تو حضرت علی نے کہا سب لوگ بھاگتے، اللہ کی رحمت آتی سب لوگ بھاگتے، رحمت کے معنی بارش، اب بارش ابھی آوے تو ارے بھاگیں گے نہیں بھاگیں؟ ہم بازار میں چلتے، بارش آئی تو کوئی چھپر کے نیچے، کوئی دکان کے سائے میں، کوئی بھائی بھاگتے کہ نہیں بھاگتے؟ اور اللہ کہتا میری رحمت ہے، بارش میری رحمت ہے۔ اللہ نے فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمہ، اللہ فرماتے یہ بارش میری رحمت ہے، اور رحمت سے سب لوگ۔ اور آخری بات جو اس نے کہی نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہر گئے، کہا علی تو نے 7 باتیں تو بتا دی لیکن 8ویں بات کا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ یہ کہتا یہودی کہتے وہ سچ اور نصارہ کہتے وہ، حضرت علی نے کہا بالکل صحیح، جو یہودی بولے وہ سچ اور جو نصارہ بولے وہ بھی۔ حضرت عمر کہنے لگے یہودی سچا، عیسائی سچا؟ حضرت علی نے کہا یہودی کو پوچھو کیا کہتے ہیں؟ یہودی کہتے ہیں کہ یہ جو عیسائی ہے یہ حق پر نہیں ہے۔ ارے یہ سچ ہے، ارے سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ اور عیسائی کو پوچھو، یہ کہتے ہیں جو یہودی ہے وہ حق پر نہیں ہے، وہ بھی سچ بولتے ہیں۔ ارے سچ بولتے کہ غلط بولتے ہیں؟ قرآن کریم نے کہا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، ساتھ میں کہنا ہمارا بھی عقیدہ ہے، یہودی کہتے ہیں عیسائی حق پر نہیں، صحیح، عیسائی کہتے ہیں یہودی حق پر نہیں، صحیح، ہم کہتے ہیں نہ یہودی حق پر ہے نہ عیسائی حق پر ہے، حق پر تو ہمارا محمد ہے صلی اللہ علیہ۔ اب میرے دوستو سارے جواب مل گئے کہ نہیں مل گئے؟ تو حضرت عمر کا ٹیمپر، میرے دوستو وہ بوڑھے میاں تھے نا، بوڑھے میاں بڑے چالاک تھے، کیا فرمایا؟ فرمایا عمر میں دیکھنا چاہتا تھا تیری نظر قرآن پہ جاتی ہے یا علی کی نظر قرآن پر جاتی ہے، میں دیکھنا چاہتا تھا تیری نظر قرآن پر جاتی یا علی کی نظر قرآن پر جاتی۔ بوڑھے میاں نے کہا عمر تو امیر المومنین ہے حکومت میں، یہ ہمارا امیر ہے علم اور قرآن میں، علی ہمارا امیر ہے علم میں اور قرآن میں۔ اور پھر حضرت عمر، میرے دوستوں وہ لوگ کتنے پیارے تھے، حضرت عمر کھڑے ہو گئے، علی کو گلے لگایا، علی کی پیشانی کو چوما، اور حضرت عمر نے فرمایا لولا علی لہلک عمر، اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر تو برباد ہو گیا ہوتا۔ میرے دوستو کتنا بڑا جذبہ ہوگا، علی نہ ہوتے تو عمر برباد ہو گیا ہوتا۔ میرے دوستو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی حضرت علی کے بہت سارے واقعات ہیں، لیکن میرے دوستو اب میں چاہتا ہوں کہ ہم اصل بات پر آ جائیں۔ کتنے 12 بج گئے نا؟ سب کے بجے کہ نہیں بجے؟ نہیں بجے۔ اب میرے دوستو بہت پیاری بات پر آنا ہے، سب توجہ دو گے نا انشاءاللہ؟ میں شروع سے ایک بات بولتے ہوئے آ رہا ہوں، سننا۔ اب بھائی سب لوگ ذرا توجہ دینا، میں شروع سے ایک بات بولتے ہوئے آ رہا ہوں، آپ لوگ میرا ساتھ دو۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، خوشی، خوشی کہتے جاؤ۔ حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی، خوشی۔ حضرت نوح کی کشتی کنارے لگی، خوشی۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے، خوشی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے نکلے، خوشی۔ حضرت یوسف کو مصر کا بادشاہ بنایا گیا، خوشی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معصوم بنایا گیا، خوشی۔ ہمارے نبی کے لیے مقام محمود کا فیصلہ ہوا، خوشی۔ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں ذلیل نہیں ہوں گے، خوشی۔ میرے دوستو محرم کا مہینہ خوشی، محرم کا مہینہ خوشی۔ اب سوال ہوتا ہے کہ حضرت حسین تو مہینے میں شہید ہو گئے، یہ تو خوشی نہیں ہے؟ نبی کا نواسا، فاطمہ کا لخت جگر، علی کا نور نظر، کون؟ حضرت حسین شہید ہو گئے، یہ تو خوشی نہیں؟ میرے دوستوں میں کہتا ہوں یہ سب سے بڑی خوشی۔ ارے کہو حضرت حسین شہید ہوئے، یہ سب سے بڑی، آپ فکر مت کرو، میں بتا رہا ہوں بھائی، ساتھ میں کہو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، یہ سب سے بڑی کیسے خوشی؟ بھائی حضرت علی نبی کا نواسا دنیا سے رخصت ہو گیا، ہاں، علی کا نور نظر دنیا سے رخصت ہو گیا، فاطمہ کے کلیجے کا ٹکڑا رخصت ہو گیا، یہ خوشی کیسے؟ میرے دوستوں خوشی اس لیے کہ مرنا سب کو ہے بھائی، مرنا سب کو۔ اگر مرنا نہ ہوتا تو ہمارے آقا دنیا سے وصال نہ فرماتے، ابو بکر دنیا سے نہ جاتے، عمر دنیا سے نہ جاتے، عثمان دنیا سے نہ جاتے، علی دنیا سے نہ جاتے۔ میرے دوستو اللہ نے کہا مرنا سب کو ہے، لیکن مرنا 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک بستر پر مرا، جو مرا تو اللہ کہتا مر گیا، اور ایک اللہ کے راستے میں مرا، وہ مرا، اللہ کہتا، تو کہتا مرا، میں کہتا پھر زندہ ہو گیا۔ تو 2 طرح مرنا ہوتا ہے، ایک بستر پر مرے، ایک اللہ کے راستے میں مرے۔ اگر بستر پر مرے ہوتے ہم حضرت حسین پر غم کرتے، لیکن حضرت حسین اللہ کے راستے میں مرے، اور مرے نہیں، قیامت تک کے لیے زندہ ہو گئے۔ تو بتاؤ خوشی ہے کہ غم ہے؟ حضرت حسین کا شہید ہونا خوشی ہے کہ غم ہے؟
اس لیے کہ بستر پر مرتے تو غم تھا، لیکن بستر پر مرے اللہ کے راستے میں شہید ہوئے۔ اور ایک بات اور بتا دو میرے دوستو، بخاری کی روایت ہے۔ کون سی روایت؟ ہمارے نبی کیا فرماتے وہ سن لو، پھر اس کے بعد فیصلہ کرو۔ ہمارے نبی کیا فرماتے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، واللہ، قسم کھائی ہمارے نبی نے، واللہ لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اللہ کی، نبی فرما رہے، قسم اللہ کی میرا جی چاہتا اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤ، پھر زندہ کیا جاؤ، پھر شہید ہو جاؤ، پھر زندہ کیا جاؤ، اس لیے کہ شہادت سے بڑھ کر کوئی موت ہے۔ نبی جو تمنا کرے وہ نواسے کو ملے، نبی جو تمنا کرے وہ نواسے کو ملے۔ تو غم کے خوشی، بے غم کے خوشی۔ اچھا ایک بات اور میرے دوستو ذرا توجہ سے سننا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں بولو نا شہید ہوئے۔ میں آپ کو تاریخ بتا رہا ہوں تاکہ معلوم ہو جائے کہ ہم حسینی ہے یا نہیں۔ میرے دوستو چیخنے چلانے سے کوئی حسینی نہیں بنتا۔ ارے بولو نا، چیخنے چلانے سے کوئی حسینی۔ اور جیسا میں نے آپ کو کہا میرے دوستو یہ چیخنا چلانا ماتم کرنا، یہ میرے دوستو بہت غلط کام ہے۔ صحیح ہے کہ نہیں میرے دوستو؟ ارے زور سے بولو نا، اس لیے کہ ماتم کس پر ہوتا؟ زور سے بولو، ماتم کس پر ہوتا؟ رونا چیخنا چلانا کس پر ہوتا؟ سینہ پٹکنا کس پر ہوتا؟ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں حسین مردہ ہے وہ ماتم کرے، وہ ان کا معامل ہے، ہم ماتم نہیں کریں گے، بلکہ ہم تو کہیں گے حسین زندہ تھا، زندہ ہے اور قیامت تک زندہ انشاءاللہ، اور ہم حسینی بنیں گے انشاءاللہ۔ چلو ایک بات بتاؤ، کون کون حسینی بننا چاہتا؟ ہاتھ اوپر کرو بھائی، مجھے لگتا ہے پورا احمد آباد حسینی بنے گا انشاءاللہ۔ اس لیے آج فیصلہ کر کے ہی اٹھے کون حسینی اور کون حسینی۔ ہاں، اس لیے کہ صرف حسینی ٹیم بنا لینے سے حسینی نہیں بنتا، حسینی کمپنی بنانے سے حسینی نہیں بنتا، اپنی ہوٹل کا نام اپنی دکان کا نام حسینی رکھنے سے حسینی نہیں بنتا۔ حسینی بننے کے لیے کیا کرنا ہے اس پر میں آ رہا ہوں میرے دوستو۔ آپ برابر اپنے دل و دماغ کو برابر صحیح کرو میرے پیارے دوستو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں شہید ہوئے، اس کی ایک جھلک میں آپ کو بتا دوں، باقی 24 جنوری کو ہم بتائیں گے، لیکن اتنا سمجھنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں پہنچے۔ بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں پہنچے، رات کے وقت میں پہنچے، یہ سمجھنا کون سے وقت میں پہنچے، اور جمعہ کی رات تھی، کہو سبحان اللہ۔ جمعہ کی رات تھی میرے دوستو، جمعہ کی رات تھی، خیمہ لگایا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں خیمہ لگایا۔ جمعہ کی رات ہے، آپ آرام فرما رہے، کہو آپ آرام، یعنی حضرت حسین سو رہے، آپ آرام فرما رہے۔ ان کے چھوٹے بھائی جن کا نام ہے حضرت عباس، حضرت حسین کے چھوٹے بھائی کیا نام ہے؟ حضرت عباس۔ انہوں نے دیکھا کہ سامنے لشکر آ گیا، بھائی سامنے لشکر آ گیا اور کھڑا ہو گیا، اور ہزاروں کی تعداد میں، اس لیے کہ بعض کتابوں میں 4000 تو بعض کتابوں میں 40,000 تو بعض کتابوں میں 1,00,000، مطلب ہے کہ سامنے لشکر آتا گیا۔ اب حضرت عباس وہ تو بیچارے جوان تھے، دوڑتے خیمے میں آئے، حضرت حسین سو رہے تھے، کہا بھائی حسین اٹھو، بھائی حسین اٹھو، بھائی حسین اٹھو۔ حضرت عباس نے جب حضرت حسین کو اٹھایا، حضرت حسین چونک کر اٹھے، کہا کیا ہوا؟ کہا سامنے لشکر آ گیا۔ تو کہا اس میں اٹھایا کیوں؟ میں خواب میں نانا کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ ارے کہو نا سبحان اللہ، سنتے جانا میرے دوستو۔ حضرت حسین نے کس زبان سے کہا عباس میرا بھائی اٹھایا کیوں؟ آنے دے ہزاروں کی تعداد میں آنے دے، لیکن میں تو میرے نانا کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ وہ حضرت عباس رو پڑے، روتے کہا کہ بھائی جان حسین کیا باتیں کر رہے تھے؟ اب نانا کے ساتھ کیا باتیں کر رہے تھے؟ کہا نانا کے ساتھ یہی بات کر رہا تھا، نانا کہہ رہے تھے حسین کل تجھے دشمنوں کے سامنے جانا ہے، حق کے سامنے ڈٹ جانا، گردن کٹا دینا، لیکن گناہ کے سامنے گردن جھکانا نہیں۔ میرے دوستو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح ہوئی، کون سا دن؟ جمعہ، اس لیے جمعہ کی رات تھی، اٹھے تو جمعہ فجر کی نماز پڑھائی، کہو فجر کی۔ اس کے بعد میں میرے دوستو سامنے والوں سے بات چیت شروع ہوئی، بات چیت ہوتی گئی، ایک معاملے پر آ کے معاملہ اٹک گیا۔ ایک سودا ایسا تھا جو حسین کو منظور، باقی باتیں حضرت حسین سنتے گئے، یہ بھی منظور، لیکن جب سامنے سے یہ بات آئی کہ حسین اعلان کرو کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہو، اعلان کرو یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، میں یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا، ہاں مجھے یزید کے پاس لے جاؤ، معاملہ صاف ہوگا، اس کے بعد میں ہاتھ پر بیعت ہوگی، باقی ابھی یزید کے ہاتھ پر بیعت۔ میرے دوستو سننا، یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوگی۔ حضرت حسین سے پوچھا گیا آپ بیعت کیوں نہیں کرتے؟ وہ یزید کے ہاتھ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں تو کر سکتا،
किसी के हाथ पर भी बैत कर लो, मुझे यजीद से कोई दुश्मनी नहीं। सुनना, हजरत हुसैन का जुमला, मुझे यजीद से कोई दुश्मनी नहीं, मैं तो किसी के हाथ पर भी बैत कर लो, लेकिन यजीद की हुकूमत में गुनाह हो रहा है, यजीद के दरबार में गुनाह हो रहा है, यजीद के दरबार में, उसके महल में, उसकी हुकूमत में गुनाह हो रहा है, और गुनाह का एहसास भी नहीं। नबी का नवासा जान दे सकता, लेकिन गुनाह को बर्दाश्त नहीं कर सकता। बस हम हजरत हुसैन ने जब ये कहा तो उन्होंने कहा मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ। हजरत हुसैन ने कहा तैयार। अरे कहो ना सुभान अल्लाह। तो क्या तय हुआ? वहां का एक, यहां का एक मुकाबला होगा। हजरत हुसैन ने कहा कोई बात नहीं। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐलान किया, मेरे लश्कर में जो बूढ़े मियां है जिनका नाम है हजरत गुरैद, क्या नाम है? हजरत गुरैद, जिनकी उम्र 61 साल की है। कितनी? 61 साल। हजरत हुसैन ने ऐलान किया, गुरैद मैदान में उतरे। हजरत गुरैद के बारे में लिखा है 61 साल की उम्र है, घोड़े की पीठ पर सवार हुए। वहां का एक, यहां से एक, कौन? हजरत गुरैद, और वहां से एक। मेरे दोस्तों लिखा, हजरत गुरैद ने 40 को खत्म कर दिया, 1 by 1। एक आवे गया, दूसरा आवे गया, तीसरा आवे गया। वो सामने वालों ने सोचा ये बूढ़ा इतना पावर वाला, तो नवासा कितना पावर वाला होगा। जब ओपनर ऐसा है, अभी तो मिडिल ऑर्डर बाकी है। अरे बात समझना, इसको बहुत प्यारी बात है। सामने वाले गदर पर आ गए, धोखे पर आ गए। कहा हुसैन ये एक एक वाला मामला नहीं चलेगा, वरना शाम तक हम तो खत्म हो जाएंगे। एक एक वाला नहीं होगा, हम सब और तुम्हारा एक, हम सब और तुम्हारा। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसको भी मंजूर किया। मेरे दोस्तों, वो हजरत गुरैद जिन्होंने 40 को खत्म किया था, वो हजरत गुरैद अभी भी उनकी तलवार चमक रही, घोड़े पर है। सबने एक साथ में उन पर हमला किया, हमला किया। आपको मारा गया, आपके बदन को छलनी कर दिया गया। जब बिल्कुल आखिरी घड़ी आई तो उन्होंने हजरत हुसैन के सामने हजरत गुरैद को फेंक दिया। हजरत गुरैद जब सामने थे, हजरत हुसैन उनके पास गए तो गुरैद ने कहा, हुसैन थोड़ा हट जा, आसमान पर मोहम्मद का चेहरा नजर आ रहा है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, हुसैन का दामन। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। ये जुमला बहुत प्यारा, साथ में कहा हुसैन का दामन, हुसैन का दामन, हुसैन का दामन। हजरत गुरैद ने फरमाया, हुसैन थोड़ा सा हट जा, आसमानों पर मेरा मोहम्मद मुझको नजर आता है। हजरत गुरैद ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा। हजरत गुरैद के बाद हजरत हुसैन की जमात में से एक आता, शहीद हो जाता, फिर दूसरा आता, शहीद हो जाता। यहां का एक, वहां के सब, यहां का और सब टूट पड़ते शहीद। मेरे दोस्तों, अब सुनना, जुमा का दिन है। हजरत हुसैन ने जो अब ऐलान किया, सबके कलेजे फट गए। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐलान किया, मेरा बड़ा बेटा अली अकबर तैयार हो जाए। कहो सुभान अल्लाह। अब बड़े बेटे की उम्र कितनी? 16-17 साल। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, हमारा भी बेटा होगा 16-17 साल का। थोड़ी देर के लिए अंदाजा लगाओ। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पूरा यकीन है कि मेरा 16-17 साल का बेटा जिंदा जाएगा, लेकिन वापस नहीं आएगा। मेरे दोस्तों, बाप का तो कलेजा होता कि नहीं होता? बाप को भी तो मोहब्बत होती है, और हुसैन जैसा बाप हो और अली अकबर जैसा बेटा हो। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐलान कर दिया, पूरे मजमे में सन्नाटा छा गया, औरतों के खैमे में सन्नाटा और खलबली मच गई। और अली अकबर, वो फरमा बरदार बेटा 16-17 साल की उम्र का, घोड़े पर सवार हो गया। कहा, अब्बा जा रहा हूं, अब्बा जा रहा हूं। हजरत हुसैन ने कहा, बेटा ऐसे मत जा, एक बार बाप की पेशानी को चूम तो ले, एक बार बाप की पेशानी को चूम ले, ताकि मैं भी तो तुझको गले लगा लो। मेरे दोस्तों, अली अकबर जब घोड़े से उतरे, पूरे मजमे में रोने की आवाज आई। हजरत हुसैन ने अपने कलेजे से लगाया और कहा, बेटा आज हक पर जाता है, हक पर रहना, अब तो नाना के दरबार में तेरी मेरी मुलाकात होगी। मेरे दोस्तों, वो अली अकबर चले। सुनना, अली अकबर गए और बड़ी दिलेरी के साथ मुकाबला किया। लेकिन मेरे दोस्तों, 16-17 साल का जवान और इतने सारे लोग, थोड़ी देर में उनके बदन के 2 टुकड़े कर दिए गए। मेरे दोस्तों, अली अकबर के बदन के 2 टुकड़े किए गए और हजरत हुसैन के सामने एक छुरा लाया गया और बड़े बेटे के सीने पर मारा गया। और मेरे दोस्तों, जब 2 टुकड़े हो गए तो सामने वालों ने अपने घोड़े उन लाशों के ऊपर डालना शुरू कर दिया। घोड़े दौड़ते गए और हजरत हुसैन के बड़े बेटे अली अकबर की लाश को आगे बढ़ाते गए। मेरे दोस्तों, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तड़प गए। दौड़ते दौड़ते अपने बेटे की लाश को उठाया, एक टुकड़े को उठाया, दूसरे टुकड़े को उठाया और कोने पर रखा। मेरे दोस्तों, अभी तो बड़े बेटे अली अकबर की लाश को हजरत हुसैन ने कोने पर रखा, पीछे से औरतों की आवाज आई, आपका दूध पीता बच्चा तड़प रहा, आप खेमे में वापस आओ। हजरत हुसैन दौड़ते दौड़ते खेमे में गए, उनका दूध पीता
پیتا بچہ علی اصغر چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سینے سے لگایا اور دوڑتے دوڑتے دشمنوں کے پاس گئے اور کہا تم کو مجھ سے دشمنی ہے، میرے بچے سے تو کوئی دشمنی نہیں۔ ارے میرے دوستو ہمارا بھی دودھ پیتا بچہ ہوگا، تھوڑی دیر کے لیے سوچو حضرت حسین نے کیسے دل سے کہا ہوگا مجھ سے دشمنی، یہ بچے سے کیا دشمنی؟ میرے دوستو حضرت حسین ابھی کہہ رہے ہیں کہ بچے سے کیا دشمنی، سامنے سے تیروں کی بوچھار آئی اور تھوڑی دیر میں بچے نے دم توڑ دیا۔ میرے دوستو لکھا حضرت حسین کے ہاتھ میں بچہ اور بچے کے سینے سے بھی خون نکل رہا، بچے کے منہ سے بھی خون نکل رہا، بچے کے دماغ سے بھی خون نکل رہا۔ حضرت حسین چومتے جاتے لیکن بچے کی جان نکل گئی۔ میرے دوستو آپ کے پاس بھی بچے ہیں، آپ کی گود میں بھی بچے ہیں، آپ کے گھر میں بھی بچے ہیں۔ میرے دوستو اگر آج باپ کو خبر ملے کہ میرا دودھ پیتا بچہ شہید ہو گیا، وہ باپ کا کلیجہ پھٹ جاتا۔ حضرت حسین کے بڑے بیٹے کے 2 ٹکڑے رکھے ہوئے، حضرت حسین کا یہ چھوٹا بچہ، اور میرے پیارے یہ چھوٹا بچہ حضرت حسین نے وہی جا کر رکھا جہاں بڑے بچے کے 2 ٹکڑے تھے۔ میرے دوستو لکھا ہے حضرت حسین دونوں بچوں کے پاس بیٹھ گئے۔ آپ بتاؤ میرے دوستو حضرت حسین کیسا روتے ہو گے؟ کبھی بڑے بچے کے ٹکڑے کے سر پر ہاتھ پھیرتے، کبھی چھوٹے بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتے اور جملہ کہتے تھے میرے بچوں تمہارا ہنسنا بھی مجھ کو یاد ہے، اے میرے بچوں تمہارا کھانا بھی مجھ کو یاد ہے، اے میرے بچوں تمہارا ابا ابا کر کے بلانا بھی مجھ کو یاد ہے، تمہاری ہر گھڑی مجھ کو یاد ہے۔ میرے دوستو یہ سب کرنے کے بعد ظہر کا وقت آیا، ساتھ میں کہنا کون سا وقت آیا؟ جمعہ کا دن تھا، کون سا وقت آنا چاہیے؟ لیکن کربلا کا میدان جمعہ ہونے والی، میں میدان میں جمعہ ہوتی، گاؤں دیہاتوں میں جمعہ ہوتی۔ حضرت حسین نے فرمایا میرے دوستو بڑے بچے کا ٹکڑا رکھا ہوا ہے، وہ باپ نے کیسے وضو کیا ہوگا؟ حضرت حسین نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد کہا چلو جماعت بنے گی، ظہر کی نماز ہوگی۔ حضرت حسین نے 2 رکعت ظہر کی نماز پڑھائی۔ میرے دوستو مقابلہ کرنے والے مقابلہ کرتے گئے، حضرت حسین نے ظہر کی 2 رکعت نماز پڑھائی اور اس کے بعد میں حضرت حسین نے اپنا گھوڑا لیا اور فرمایا اپنے خیمے میں فرمایا وہ پرانی چادر جو کونے میں رکھی وہ لے کر آؤ۔ میرے دوستو ایک بڑی چادر لائی گئی، بالکل پرانی چادر لائی گئی، حضرت حسین نے سینے سے لگایا اور کہا لوگوں تمہیں معلوم نہیں یہ میری ماں فاطمہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا۔ میرے دوستو حضرت حسین نے کہا وہ پرانی تلوار لا کر دو، ایک پرانی ٹوٹی ہوئی تلوار لائی گئی۔ حضرت حسین نے وہ تلوار کو ہاتھ میں لیا، کہا لوگوں یہ وہ تلوار ہے جو میرے ابا حضرت علی لیا کرتے تھے، اور پھر ایک کالا امامہ منگوایا، ایک کالا امامہ پہنا اور کہا لوگوں یہ وہ امامہ ہے جو میرے نانا محمد الرسول اللہ۔ میرے دوستو تھوڑی دیر کے لیے سوچنا وہ حسین کا دل کیسا ٹوٹا ہوا ہوگا۔ گھوڑے پر سوار ہو گئے، اگر کپڑا دیکھو تو فاطمہ الزہرا کا ہے، تلوار دیکھو تو علی مرتضیٰ کی ہے، امامہ دیکھو تو نبی کا ہے۔ میرے دوستو مولانا ابوالکلام آزاد اپنی کتاب میں لکھتے ظہر کے بعد یہ اللہ کا ولی میدان میں اترا، 4.5 سے 5 گھنٹے تک آپ اکیلا مقابلہ کرتے رہے۔ نعرہ تکبیر، حسین کا دامن۔ میرے دوستو آپ صرف اندازہ لگاؤ، سامنے 4000 ہوں گے، 40000 ہوں گے۔ ارے میرے دوستو میرا ایمان کہتا ہے سامنے لاکھوں ہوں گے، اربوں ہوں گے، کھربوں ہوں گے، لیکن حسین کا نہیں بگاڑ سکتے، اس لیے کہ حسین مقابلہ نہیں کرتا تھا، فاطمہ کی چادر مقابلہ کر رہی تھی۔ میرے دوستو حسین مقابلہ نہیں کرتا تھا، علی کی تلوار مقابلہ کر رہی تھی۔ حسین مقابلہ نہیں کرتا تھا، نبی کا امامہ مقابلہ کر رہا تھا۔ میرے دوستو سننا، مقابلہ چلتا گیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں، ذرا کان کھول کر سننا، مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں کہ آپ کے سر مبارک سے لے کر آپ کے پیٹ مبارک تک 80 تلوار کے زخم لگ چکے تھے، اور میرے دوستو پورے خون سے لہو لہان ہو گئے، خون سے۔ اور میرے دوستو ایک بات سننا، جب حضرت حسین کا جب مقابلہ چلتا تھا، سامنے سے کسی نے برچھا آپ کے ہونٹ پہ مارا تھا۔ کس پر مارا تھا؟ آپ کے ہونٹ پر مارا تھا اور خون گر رہا تھا، اور پیچھے سے لوگ جو حضرت حسین کی جماعت میں تھے وہ پیچھے سے کہتے تھے کہ ہونٹ پر کیوں مارا؟ پیچھے سے آواز آتی تھی کہ او دشمنوں تم نے حسین کے ہونٹ پر کیوں مارا؟ یہ وہ ہونٹ ہے جس کو نبی روزانہ چوما کرتے تھے، یہ وہ ہونٹ ہے جس کو ہمارے نبی چوما کرتے تھے۔ میرے دوستو کیسے لہو لہان ہو گئے۔ اب سننا جو پوائنٹ کی بات ہے، حضرت حسین کھڑے ہو گئے اور کہا ٹھہر جاؤ، تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جاؤ۔ سب رک گئے، کہا کیا ہوا؟ کہا عصر کی نماز پڑھنا ہے، اس لیے سورج بالکل ڈوب جائے گا، تھوڑی دیر باقی ہے، 4 ساڑھے 4 گھنٹے ہو چکے، 5 گھنٹے ہو چکے، سورج ڈوب جائے گا، عصر کی نماز قضا ہو جائے گی، پڑھو۔ حضرت حسین نے کہا میرے بھائیو پڑھو، تم بھی پڑھو اور مجھے بھی پڑھنے دو۔ سامنے سے آواز آئی تو پڑھ لے، ہم کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سامنے سے کیا آواز آئی؟ ارے بولو نا، سامنے سے کیا آواز ہے؟ تو پڑھ لے، ہم کو پڑھنے کی ضرورت۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں آج فجر پڑھی؟ بولو نا، آج فجر پڑھی؟ الحمدللہ۔ جن لوگوں نے نہیں پڑھی وہ سوچو
ان کی زبان حسین کی ہے کہ سامنے والوں کی ہے؟ ہاں میرے بھائی معاف کرنا، بہت آسان ہے کہنا حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے. فجر پڑی؟ کتنا بے شرم اور کتنا دھوکے باز ہے وہ آدمی جو محرم کے مہینے میں فجر چھوڑ کے کہنا چاہتا ہے کہ ہم وہی کہتے جو دشمنوں نے حسین کو کہا تھا تو پڑھ لے، ہم کو ضرورت. یہ بیچارے جماعت والے، یہ مولانا، یہ علماء، یہ خانقاہ والے، یہ مدرسے والے آپ کے پاس آتے ہیں نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، کہتے مولانا مولوی تو پڑھ لے، ہم کو ضرورت نہیں، اس لیے کہ تو پڑھ لے، تو حسینی ہے، ہم نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ ہم کیا کہوں، کس منہ سے کہوں میرے دوستوں؟ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ جتنے لوگوں نے نماز نہیں پڑھی میں قسم کھا کر کہتا اس سے بڑھ کر محرم کے مہینے میں حسین کو دھوکہ دینے والا کوئی نہیں ہوگا. چاہے تو 1000 مرتبہ ماتم کر لے، چاہے 2000 تعزیے نکال لے، چاہے نعرہ لگا لے، لیکن تیرے سے بڑھ کر حسین کا دشمن کوئی نہیں ہوگا. حسین کا دشمن ہے جو فرض نماز کو چھوڑتا ہے اور حسین سے محبت کرتا ہے جو فرض نماز کو پڑھتا ہے. ہاں بھائی اس میں نعرہ بالکل صحیح ہے، ابھی سناٹا چھانے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی تو میں نے شروع کیا ہے، ابھی تو میدان کربلا، ابھی تو مقصد پر آنا. بھائی آؤں گے نا مقصد پر انشاءاللہ. بھائی ساتھ میں کہہ دو حسین کا دامن، حسین کا دامن، جو نمازی ہوگا حسینی ہوگا. کہو جو نمازی ہوگا، اس لیے کہ جس کے پیشانی سے لے کر پیٹ تک 80 تلوار کے زخم لگے ہو، جس کا پورا بدن لہو لہان ہو، جس کے ہونٹ مبارک سے خون بہتا ہو، وہ کہتا ہو اثر پڑھو، مجھ کو بھی پڑھنے دو. سامنے والا کہتا تو پڑھ لے، ہم کو پڑھنے کی ضرورت. میرے دوستو حضرت حسین کو معلوم ہے کہ میں پڑھوں گا تو یہ لوگ ماریں گے. ارے معلوم ہے کہ میں پڑھوں گا تو یہ لوگ، اس لیے کہ جب تک لڑوں گا میرا مقابلہ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ فاطمہ کی چادر کو کون پھاڑے گا، علی کی تلوار کو کون توڑے گا، نبی کے امامے کو کون گرائے گا؟ ارے کوئی گرا سکتا. لیکن عصر کی نماز کا معاملہ حضرت حسین نے میدان پانی تو نہیں تھا، میدان کربلا کی زمین سے تیمم کیا. کہو کیا کیا؟ تیمم کیا اور عصر کی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. اللہ اکبر، ساتھ میں کہو عصر کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے اللہ اکبر، پھر رکوع میں گئے اللہ اکبر، پھر سمی اللہ لمن حمیدہ، پھر سجدے میں گئے اللہ اکبر. دشمنوں نے دیکھا کہ حسین سجدے میں ہے، موقع اچھا ہے. 3 بدبخت سامنے آئے، نام یاد رکھنا، 3 نالائق کمبخت. کتنے؟ اس میں پہلے کا نام ہے زرعہ. پہلے کا نام کیا ہے؟ وہ آیا، اس نے آ کر کیا حرکت کی، اللہ معاف کرے میرے دوستو، اللہ معاف کرے. وہ زرعہ نالائق آگے آیا اور کہا کہ دیکھو جب تک یہ جب تک کھڑا رہے گا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، سجدے میں ہے، مارو مارو. لیکن زرعہ کی آواز پر کوئی آیا نہیں، اس نے تلوار لی اور حضرت حسین کا ایک ہاتھ کاٹ